بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہر شریعت کے اندر ایک واجب حق ہے جس کا ادا کرنا شوہر کے اوپر یعنی جو دلہا ہے اس کے اوپر ضروری ہوتا ہے۔ مہر کے مسائل کو جاننا اور اس کے فضائل کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ مہر کو لے کر شادی و بیاہوں میں اور نکاح کے اندر بڑا فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ اس میں امت مسلمہ افراط و تفریط کی شکار ہے۔ یا تو مہر کو اتنا بڑھا دیا جاتا ہے اور اتنا زیادہ مقدار میں مہر باندھ دیا جاتا ہے کہ جس کا ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، یا اس کو اتنا ڈاؤن کر دیا جاتا ہے کہ جو لڑکی کی حیثیت ہے اس سے بھی زیادہ ڈاؤن کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ امت مسلمہ کے اندر اور معاشرے کے اندر ایک بڑی خرابی ہے جس کی اصلاح بہت زیادہ ضروری ہے۔ شادی کے اندر، نکاح کے اندر ایک ہی تو چیز ایسی ہے کہ جو واجب ہے، باقی جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں، جو خرچے ہو رہے ہیں، وہ تو سب اپنے چونچلے بازی کے لیے اور اپنی مرضی کے لیے اور خرافات کے لیے ہو رہی ہے۔ نکاح کے اندر کیا چیز ہے؟ میاں بیوی کا ایجاب و قبول اور مہر، تین چیزوں کا نام نکاح ہے۔ اور باقی اس سے ہٹ کے جتنے بھی لوازمات ہیں، جتنی بھی ضروریات بنا رکھی ہیں، وہ ساری کی ساری اپنی بنائی ہوئی رسم و رواج ہیں یا غیروں کی رسم و رواج ہیں جو ہمارے درمیان میں آ گئی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ مہر کیا چیز ہے۔ اس موضوع کا مقصد صرف اتنا ہے کہ نکاح کے اندر جو اکثر فتنہ پیدا ہوتا ہے مہر کے مسائل کو لے کر، مہر کی باتوں کو لے کر، کہ ایک کہتا ہے جی مہر فاطمی باندھ دو، ایک کہتا ہے کہ جی مہر محمدی باندھ دو، اور کوئی کہتا ہے کہ جی اتنے باندھ دو، کوئی کہتا ہے اتنے باندھ دو۔ لڑکی والا لڑکے سے کہتا ہے آپ بتاؤ، یہ لڑکے والا لڑکی والوں سے کہتا ہے کہ آپ بتاؤ۔ یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جانیں کہ مہر کیا چیز ہے۔ تو یاد رکھیں، مہر کی چند قسمیں ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے مہر معجل عین کے ساتھ، اور ایک ہوتا ہے مہر مؤجل حمزہ کے ساتھ، اور ایک ہوتا ہے مہر مثل۔ ان تینوں کی وضاحت یہ ہے کہ مہر معجل تو اس کو کہتے ہیں کہ جو فوراً ادا کیا جائے، بعض دفعہ رخصتی سے پہلے ہی ادا کر دیا جاتا ہے، یہ بھی جائز ہے کہ نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی، اس سے پہلے ہی اس کا مہر دے دو، یہ بھی اچھی شکل ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب فرسٹ ملاقات ہو، پہلی ملاقات ہو، اس وقت میں ہی ادا کر دیا جائے، یا لڑکی جیسے ہی طلب کرے اور مانگ کرے فوراً دے دیا جائے۔ اور ایک ہوتا ہے مہر معجل جو حمزہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ادھار، لیٹ، دیر سویر، کہ کافی دنوں کے بعد جب ہوگا جی دے دیں گے، موقع ہوگا جب دے دیں گے، اس کو مہر معجل کہتے ہیں۔ دونوں جائز ہیں، نقد بھی اور ادھار بھی۔ اور تیسرا ہے مہر مثل۔ مہر مثل کہتے ہیں کہ جس لڑکی کا نکاح ہو رہا ہے اس کے خاندان، یا تو اس کی بہن یا اس کی خالہ، پھوپھی، اے ٹو زیڈ کوئی بھی اس کے ریلیشن میں جو ہیں، ان کے خاندان کی لڑکیاں، ان کے جو مہر ہیں، ان کا کتنا مہر بندھا ہے اتنا ہی مہر اس کا بھی بندھے، اس کو کہتے ہیں مہر مثل۔ یعنی اس جیسا جو ان لڑکیوں کا مہر بندھا تھا، اس جیسا مہر اس کا بندھ جائے، اس کو مہر مثل کہتے ہیں۔ تو اصل تو یہی ہے کہ مہر ایک واجب حق ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے عورت کی حوصلہ افزائی اور اس کی عزت کے لیے یہ ایک واجب حق رکھا ہے جو مرد کے اوپر ضروری اور لازمی ہے جس کا ادا کرنا۔ اور باقی جو ہم کہتے ہیں جی مہر فاطمی باندھ دو، یہ مہر فاطمی سب جانتے ہیں کہ مہر فاطمی اس مہر کو کہتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی
لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے موقع پر باندھا تھا. آپ کا نام فاطمہ تھا بیٹی کا، اس لیے اس نسبت کی وجہ سے اس کو مہر فاطمی کہا جاتا ہے. اس کی مقدار 153 تولہ چاندی ہے. اس کی مقدار 153 تولہ چاندی ہے آج کے اعتبار سے. باقی کی جو کہتے ہیں کہ جی شرع پیغمبری باندھو یا شرع محمدی باندھو، تو شرع محمدی کا مطلب یہ ہے کہ محمد کی شریعت میں جو کم سے کم مہر بن سکتا ہے اس مہر کو باندھا جائے. اب چونکہ لوگوں کو مسائل کا پتہ نہیں، لوگوں کو مہر کا پتہ نہیں، اور بعض ماشاءاللہ نکاح پڑھانے والے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں بھی اس بات کا علم نہیں ہے، حالانکہ یہ برے لگنے والی بات نہیں ہے. ایک عام آدمی ہے، حافظ قرآن ہے، اس کو ان مسائل کا نہیں پتہ. اب وہاں مجلس میں کوئی ذرا تھوڑا بہت پڑھا لکھا، نکاح کی مجلس میں پڑھا لکھا آدمی بیٹھا ہوا ہو، وہ سوال کر بیٹھے تو جواب دینا مشکل ہے. حالانکہ یہ کوئی ایسا وہ نہیں ہے، وہ جواب دے سکتے ہیں اس بات کا کہ بھئی مجھے تو اس بات کا علم نہیں ہے، لیکن آپ جس کے پاس علم ہے اس سے معلوم کر لو. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن ضروری یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر مہر کی صحیح جو ادائیگی کا طریقہ ہے اور باندھنے کا طریقہ ہے اس کی اصلاح ہونی بہت ضروری ہے. اس میں اکثر لڑائیاں ہوتی ہیں. لڑکی والے نے 10 لاکھ کی، 20 لاکھ کی، 50 لاکھ کی، کروڑوں کی شادی کر دی، اور جب مہر باندھنے کا، مہر کے لکھنے کا وقت آتا ہے، جی بتائیے کتنی مہر باندھی جائے، نکاح پڑھانے والا قاضی کہے کہ جی بتائیں کتنی مہر باندھے، تو اس وقت میں لڑکے والا لڑکی والوں کا منہ دیکھتا ہے، اور لڑکی والا لڑکے والوں کا منہ دیکھتا ہے کہ یہ کچھ بتائیں. اور بعض دفعہ کچھ ایسے سمجھدار اور ہونہار لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس میں فتنہ بو دیتے ہیں. ان کی کوئی ذاتی دشمنی ہوتی ہے تو وہ اتنا موٹا لفظ بول دیتے ہیں کہ جو لڑکے کی ادا کرنے کی اوقات ہی نہیں ہے، وہ فوراً کہتے جی مہر فاطمی باندھو. مہر فاطمی 153 تولہ چاندی بیٹھتی ہے، حالانکہ لڑکی کی اوقات کتنی ہے کہ صرف مہینے میں 10,000 روپے کماتا ہے. وہ اس کی سیلری اونلی 10,000 روپے ہے. وہ کیسے ادا کرے گا؟ اور لڑکی کی اتنے اونچے خاندان سے یا اتنی زیادہ خوبصورت بھی نہیں ہے. تو بعض ایسے بھی ناسمجھ ہوتے ہیں جو خامخواہ کے اندر اور جو ہے کسی ذاتی دشمنی کی وجہ سے زیادہ مہر بندوا دیتے ہیں. ہم نے خود دیکھا ہے، ہم نکاح پڑھاتے ہیں، اکثر ہم دیکھتے ہیں اس بات کو لے کر کہ کوئی نکاح شاید ایسا ہوتا ہو جہاں گڑبڑ نہ ہوتی ہو، جہاں اس مسئلے کو لے کر آپس میں اختلاف یا ناچاقی اور نا اتفاقی نہ ہوتی ہو. ہر جگہ پر بہت سے لوگ کہتے ہیں جی مفتی صاحب آپ باندھ دیجیے. ہم کیسے باندھیں؟ ارے یہ لڑکی کا حق ہے. سب سے پہلے تو یہ لڑکی کا حق ہے، لڑکی خود طے کرے کہ میں اتنے مہر کے عوض شادی کروں گی، اتنے مہر کے عوض میں نکاح کروں گی. لیکن چونکہ لڑکی موقع نکاح پہ نہیں ہوتی، وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے پردے کی وجہ سے، تو وہ یہ ذمہ داری اپنے باپ کو یا اپنے بھائی کو یا A to Z کسی ریلیشن کو دے دیتی ہے، اور وہ اپنی یقین کے اوپر کہ یہ جو کریں گے میرے حق میں بہتر ہی کریں گے. ابھی میں نے 2 لفظ بولے، ایک افراط، دوسرا تفریط. افراط کا مطلب یہ ہے کہ اتنا بڑھا دیا جائے کہ لڑکی کی اوقات 5,000 روپے مہینہ کمانے کی ہے، زیادہ اچھے حالات نہیں ہیں، معمولی سا درمیانی اعتبار سے نکاح ہو رہا ہے، لیکن مہر جی کیا نام ہے 1 لاکھ روپے کی مہر باندھو. ارے کہاں سے ادا کرے گا وہ 1 لاکھ روپے کی مہر؟ ناانصافی ہے یہ افراط ہے یہ. اور دوسرا لفظ میں نے بولا تفریط. شادی تو کری کروڑ روپے کی، جب قاضی نے نکاح پڑھانے والے نے پوچھا ہاں جی بتائیے کہ مہر کتنی لکھنی ہے، تو کہتے ہیں اجی بس کیا مہر، یہ تو دل ملے کی بات ہے جی، کیا نام ہے جو چاہو باندھ دو. ارے جو چاہو باندھ دو. بعض دفعہ اس قدر غصہ آتا ہے ان باتوں کو دیکھ کر، امت کے حالات کو دیکھ کر، کہ تکلیف بھی پہنچتی ہے، لیکن کیا کریں، صبر کرنا پڑتا ہے امت کے حالات کو دیکھ کر. اب یا تو پورا دین انہیں اسی نکاح کی مجلس میں سمجھاؤ پورے دین کے مسائل. ہم نے تو سالوں میں جا کے مہر کے مسائل کو پڑھا، وہ ایک ہی مجلس میں سارا نکاح، سارے مسائل سمجھا دو. بس یہ گویا ایسا ہے کہ جیسے وہ ہے نا کہ جنازہ قبرستان میں رکھا ہوا ہو تو سارے مسائل اسی وقت پیدا ہوتے ہیں.
کہ جی یوں کرو، اس کو یوں کرو، قبر ایسی ہونی چاہیے، اتنی اونچی ہونی چاہیے، اتنی نیچی ہونی چاہیے، اور ایسا ہونا چاہیے. ماشاءاللہ اس وقت میں تمام جتنے بھی کھڑے ہوئے ہماری قوم کے لوگ ہوتے ہیں وہ سب مفتی اعظم بن جاتے ہیں. یوں کہہ لو، کوئی برائی نہیں ہے اس میں. یہ تو ہندوستان ہے نا، کہ ہندوستان کا ہر تیسرا آدمی مفتی بھی ہے اور ڈاکٹر بھی ہے. ہندوستان کا ہر تیسرا آدمی، جسے مہر کے مسائل نہیں پتا وہ بھی بولتا ہے. ان باتوں سے تکلیف پہنچتی ہے، اور یہ بہت ناسمجھی کی باتیں ہوتی ہیں کہ دین کے جن مسائل کا علم نہیں ہے ان کو ایسے موقع پر کھڑے ہو کے پوچھنا، یا ایسے موقع پر پوچھنا جس کا موقع نہ ہو، یہ غلط بات ہے. یا تو آپ اپنے نکاح کی مجلس کو اتنی پاکیزہ بناؤ، اتنی شانتی والی بناؤ کہ اس میں آپ ڈھیر سارے مسائل سیکھ سکو، کوئی برائی نہیں ہے. لیکن نکاح کی مجلس میں شور شرابہ ہیں، پٹاخے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. میرج ہوموں میں نکاح ہوتے ہیں، شور شرابہ، کوئی نکاح کا خطبہ سننے کو تیار نہیں. بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا بہت بڑا. میں مختصر یاد کرنا ہے کہ میں نے 3 مہر بتائی، 4 مہر آپ کو بتائی: مہر معجل، مہر معجل، اور مہر مثل، مہر فاطمی. تو یاد رکھیں میں نے سب کی تفصیل آپ کو بتا دی. مہر کا ادا کرنا واجب ہے، بہت ضروری ہے، کہ یعنی اگر ادا نہیں کیا کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اس کی پکڑ ہونی ہے. فرض کے بعد جو درجہ ہے وہ واجب کا ہے. خدا نہ خواستہ اگر کسی آدمی نے بیوی کا مہر ادا نہ کیا اور شوہر کا انتقال ہو گیا تو اب کیا کیا جائے گا؟ کہ مرنے والے کی جو وراثت ہے، اس نے جو مال جائیداد چھوڑا ہے، اس میں سب سے پہلے دیکھا جائے گا کس کس کا قرضہ ہے، قرضہ ادا کیا جاتا ہے. اور مہر بھی ایک قرضہ ہے، اگر ادا نہ کیا تو اس کا مہر اس کی وراثت میں سے پہلے نکالا جائے گا، وراثت بعد میں تقسیم ہوگی. یہ ضروری ہے، جانیں اس چیز کو. بلکہ بعض احادیث کے اندر تو یہ بھی آتا ہے کہ جس آدمی نے نکاح کیا اور اس کی مہر ادا کرنے کی نیت نہ ہو، فرمایا کہ ایسے آدمی نے زنا کیا. یعنی وہ زانی کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے، زنا کرنے والا. تو یاد رکھیں ایسی مہر باندھی جائے کہ یہ لڑکی کا واجب حق ہے، اس سے لڑکی کو عزت ملتی ہے. بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے اگر کوئی شوہر مہر ادا نہ کرے تو لڑکی کو حق ہے کہ وہ اپنے ہاتھ نہ لگانے دے. اس کو اس بات کا اختیار ہے کہ پہلے میرا مہر دو. دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں امت کے اندر بڑے عجیب عجیب مسائل ہیں، بڑی باتیں عجیب عجیب سننے میں ملتی ہیں کہ جی مہر معاف کرا لینا. دوست یار کہتے ہیں کہ جی پہلی شب زفاف ہے، ملاقات کا وقت ہے، اور پہلی آپ کی ملاقات ہے، آپ جاؤ تو سب سے پہلے مہر معاف کرا. لڑکی کی سہیلیاں، اس کی فرینڈز جو ہے سمجھا کے بھیجتی ہیں کہ مہر معاف مت کریو، یہ اور وہ، نہ جانے کیسی کیسی خرافات ہیں. یاد رکھیں مہر معاف کرانا یہ مرد کی مردانگی اور اس کی غیرت کے خلاف ہے. اللہ نے اس کو 2 ہاتھ 4 ہاتھ پیر دیے ہیں، محنت کرے کمائے ہیں، اس میں سے عورت کا حق دے، یہ واجب حق ہے. یہ کوئی ایسا جوڑا نہیں ہے کہ جو سسرال کی طرف سے آ گیا دے یا نہ دے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، واجب ہے. شریعت نے اس کو، اللہ نے اس کو متعین کیا ہے. اللہ کی طرف سے یہ عورتوں کے لیے گفٹ ہے. عورت اپنی طرف سے اس کو معاف نہیں کر سکتی. ہاں بعد میں معاف کرے گی جب چل کے کر سکتی، گنجائش ہے اس بات کی بھی. یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے دیا ہوا ایک تحفہ ہے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کی ہمت کے لیے. بعض علماء تو یہ بھی ایسے بھی ہیں کہ جو کم مہر کا نکاح ہی نہیں پڑھاتے، کہتے یہ کیا ہے؟ کیا لڑکے کی حیثیت صرف کتنی ہے؟ 1500 روپے کی ہے. یاد رکھیں شریعت کے اندر کم سے کم مہر جو ہے وہ 3 تولہ 1 گرام چاندی ہے. منیمم یوں کہہ لو کہ 3.5 تولہ چاندی لگ بھگ، حالانکہ اس سے تھوڑا کم ہے. 3 تولہ 1 گرام کم سے کم مہر ہے. اس سے کم مہر متعین نہیں کر سکتے آپ. کوئی آدمی یوں کہے جی آپ 100 روپے پہ نکاح کر 100 روپے مہر کے باندھو، نہیں باندھ سکتے. یاد رکھیں یہ کم سے کم مقدار ہے، اس سے ڈاؤن کوئی مقدار نہیں ہے. کروڑ کی شادی ہے، اب جب مہر باندھنے کی بات آئی، لڑکی والا اتنا دبا ہوا ہوتا ہے، بس اتنا دبا ہوا ہوتا ہے کہ اس کی گردن دبانے کا بس تھوڑا سا موقع اور رہتا ہے کہ دبا دو اسے، اتنا دب جاتا ہے.
پوچھتے جی بتائیں کیا مہر باندھیں؟ جی بس کیا دل ملے کی بات ہے، یہ تو بس کیا نام ہے، انہی کا ہی سب کچھ ہے، انہی کی بیٹی ہے، انہی کا یہ جہالت ہے، یہ احترام نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ یہ شریعت کی چیزوں کو اپنی مرضی سے ڈاؤن کر دینا یا اپنی مرضی سے ختم کر دینا، آپ اس کے حقدار نہیں ہیں۔ شریعت نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ اپنے آپ کو شریعت کے رنگ میں ڈھالنا چاہیے، نہ کہ شریعت کو اپنے رنگ میں ڈالیں۔ کروڑوں کا نکاح کر رہے ہیں اور مہر کیا مختصر سی، کتنی باندھیں؟ جی بس جو کم سے کم ہو اتنی باندھ دو۔ ارے کم سے کم ہو اتنی باندھ دو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ غلط ہے یہ۔ آپ صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کی زندگی کو دیکھیں، مسائل کو سیکھا کریں۔ یہ ضروری ہے، اگر مسائل نہیں سیکھیں گے تو پھر انہی خرافات کے اندر امت مبتلا ہوگی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم صحیح مہر، اور اس کی آسان سی شکل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی آسان سی شکل یہ ہے کہ لڑکے کی حیثیت دیکھیں کہ لڑکا کماتا کیا ہے۔ فرض کرو کہ لڑکا ایک مہینے میں 40,000 روپے کماتا ہے، تو کم سے کم اتنا تو ہو کہ نکاح کے وقت میں 40,000 مہر بندھوائیں، ایک مہینے کی سیلری کم سے کم یہ مہر میں دے ایڈجسٹ کر کے۔ کوئی لاکھوں روپے کماتا ہے تو 1,00,000 روپے مہر بندھوائیں آپ، کوئی 2,00,000 روپے کماتا ہے 2,00,000 روپے مہر بندھوائیں آپ۔ یہ نہیں کہ کماتا تو 2,00,000 روپے ہے اور مہر کتنی بندھوا رہے ہیں 1,500 روپے کی، یہ ناانصافی ہے سراسر۔ یہ عورت کا حق دبایا آپ نے، عورت کا حق مارا ہے آپ نے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان بے راہ روی کے جو راستے ہیں، غلط طریقے ہیں، ہم ان سے بچیں۔ آپ سادگی سے نکاح کر رہے ہیں تو نکاح کے اندر کیا چیز ہے؟ نکاح اور مہر دو ہی تو چیزیں ہیں، یا پھر سنت ادا کرنے کے لیے ولیمہ ہے۔ شادی تو آپ نے بالکل سادگی سے کی، اور ولیمہ اتنا پرتکلف کیا جس کے ٹھکانے نہیں۔ لوگ یوں کہتے ہیں جی ولیمہ ہم ایسا کریں گے کہ اس میں دنیا بھر کی تمام ڈشیں ہوتی ہیں، اس کے اندر تمام کھانے موجود ہیں، اور مہر کتنی باندھی جناب نے؟ اور جی کم سے کم باندھی، کتنی؟ 3,000 روپے مہر یا 5,000 روپے مہر۔ اور جب ولیمہ کا نمبر آیا تو ولیمے میں اس نے ہر طرح کے کھانے دیے، جس میں 40% کھانا اس کا ڈسٹی بن میں چلا جاتا ہے۔ بتاؤ کہ یہ ناانصافی نہیں ہے مسلمانوں؟ یاد رکھیں، میں نوجوانوں سے خصوصی کہنا چاہتا ہوں اس بات کو کہ جن کی شادی ہوا کریں وہ اس بات کا عزم کریں، ارادے کریں، اس بات کو اپنے دماغ میں بٹھائیں کہ مہر اچھی سے اچھی بندھوائیں اور اس کو ادا کرنے کی نیت رکھیں۔ اور یہ بھی نہ ہو کہ آپ تکلیف مالا یطاق میں مبتلا ہو جائیں، یعنی آپ کی حیثیت 10,000 روپے کی اور مہر کتنی بندھوائی آپ نے؟ مہر فاطمی بندھوا لی یا کسی نے زبردستی بندھوا لی، ایسا بھی نہ ہو۔ حیثیت کے مطابق مہر باندھو، جس کو مہر مسمہ کہا جاتا ہے، کہ آپ جو متعین کرو وہ مہر باندھیں۔ ایک مسئلہ آتا ہے معاف کرانے کا، اس مسئلے کو بھی آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ اگر کوئی پہلی رات میں، دوسری تیسری رات میں معاف کرائے خود منہ سے کہہ کے، اور لڑکی معاف کر دے، تو یہ بعض علماء کے نزدیک معاف نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو معاف کر رہی ہے یہ شرمہ حضوری میں معاف کر رہی ہے۔ ہاں، جب آپس میں خوب بات چیت ہونے لگے، مزاج کھل جائیں، مل جائیں، گھل جائیں، اس کے بعد اگر وہ معاف کرے تو وہ معافی کہلائے گی۔ ابھی آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے دن میں ایسا مزاج بن جاتا ہے، 2 مہینے میں، 1 مہینے میں، 1 سال میں۔ لیکن شروع کی ملاقاتوں میں مہر معاف کرانے سے مہر معاف نہیں ہوتی، اس لیے کہ کسی بھی آدمی کا مال بغیر اس کی دل کی خوشی کے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، یا وہ اپنے مہر میں سے آدھا حصہ معاف کر دے تو آدھا بھی معاف ہو سکتا ہے، 1 پوائنٹ معاف کر دے 1 پوائنٹ معاف ہو سکتا ہے، 1 تہائی معاف کر دے 1 تہائی معاف ہو جائے گا۔ لیکن یہ مرد کی غیرت کو چیلنج ہے کہ وہ مہر معاف کرائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیں، نکاح کے اندر، ابھی کچھ دنوں پہلی بات ہے، ہم ایک جگہ نکاح پڑھا رہے تھے، میں نے کہا نا بعض آدمی کچھ اوورٹیک کرتے ہیں زیادہ، انہیں پتہ تو کچھ نہیں ہوتا، بولنے کی بیماری ہوتی ہے انہیں۔ جب اس میں کالم آیا مہر کو لکھنے کا تو ہم نے پوچھا، کیونکہ ہمیں اختیار تھوڑا ہی اپنی طرف سے مہر،
ہاں اگر ہمیں لڑکی والا یا لڑکے والا ہم سے کہتا کہ آپ جو مہر باندھیں گے ہم اس پر رضامند ہیں، ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں، تو بات الگ ہے، لیکن ایسا کوئی کہتا نہیں ہے۔ تو ہم نے جب پوچھا ہاں جی بتائیں کہ مہر کتنی باندھیں، کتنی متعین کریں، تو ان میں ایک صاحب بولے ہاں شریعت کے حساب سے باندھ دو۔ ارے بھائی نکاح تو شریعت کے حساب سے ہی ہوتا ہے، مہر شریعت کے حساب سے ہی بنتی ہے، لیکن چونکہ میں نے کہا نا زیادہ بولنے والا آدمی نقصان اٹھاتا ہے، اسے بیچارے کو پتہ نہیں، بالکل انگوٹھا ٹیک آدمی ہے بالکل، لیکن بولنے کی بیماری ہے، جو شریعت کے حساب سے باندھ دو۔ ارے بھائی شریعت کے حساب سے ہی تو مہر بنتی ہے، کیا نعوذ باللہ ایک مفتی، ایک عالم، ایک دیندار، ایک پڑھا لکھا آدمی کیا وہ شریعت کے خلاف مہر باندھے گا؟ ہاں لیکن یہ کہ وہ کم نہیں باندھے گا، وہ بتا دے گا کہ اس سے کم مہر نہیں ہے، ابھی آپ کا اختیار ہے، مجرم آپ ہوں گے، ہمارا کام سمجھانے کا، پیغام پہنچانے کا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بے راہ روی کو اپنی طرف سے ختم کریں، اور ہم ایسی مہر متعین، کوئی ضروری نہیں کہ آپ سونے سے باندھو، کوئی ضروری نہیں کہ چاندی سے باندھو، پیسے سے بھی باندھ سکتے ہیں، چاندی سے بھی باندھ سکتے ہیں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کوئی سی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں، سب جائز ہے۔ مہر آپ چاندی سے باندھیں گے تو جب بھی ادا کریں گے تو اس وقت میں جو ریٹ ہوگا اسی ریٹ سے آپ کو ادا کرنا پڑے گا، یہ نہیں کہ جس وقت میں آپ نے مہر چاندی سے باندھی تھی اس وقت میں چاندی 400 روپے تولہ تھی، اور جس وقت میں ادا کر رہے ہیں اس وقت میں 700 روپے تولہ ہے، تو اب آپ جو ادا کریں گے وہ 400 والی سے نہیں کریں گے، 700 والی سے کریں گے، جس کو سکہ رائج الوقت کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جس وقت میں آپ ادا کریں گے اس وقت میں کون سا سکہ، کون سا وہ رائج ہے، چل رہا ہے، اس کے حساب سے آپ کو ادا کرنی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔